تو انہوں نے کہنا جی وہ تو عمران خان تو گھڑی چور تھا. ہم نے کہنا ہاں وہ گھڑی چور تھا. تم یہ بتاؤ کہ یہ تم پاکستان سے 2.5-3 سال کیوں غائب رہے؟ آپ تو علاج کرانے گئے تھے نا, اور ہم نے کہا تھا کہ آپ چیک اپ کرا کے واپس آ جائیں گے. تو یہ چیک اپ میں 3 سال لگ گئے, اس کا حساب دو, میڈیکل رپورٹیں دکھاؤ کتنے چیک اپ کرائے ہیں آپ نے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرنا ہے. میری بات آج لکھ لیں, ابھی بہت سے لوگوں کو یہ بات جو ہے نا میری بڑی بری لگ رہی ہوگی. یہ ان کے لوگ جو ہیں منصوبے بنا رہے ہیں باقاعدہ. یہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا تو بڑا سخت وقت آنے والا ہے. وہ اب ان کے لیے پرابلم نہیں رہیں گے. نام لکھ کے لسٹیں بنا کے کہ کس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے. پہلے اس کے ساتھ پیار سے بات کریں گے, پیار سے نہیں مانے گا اس کے ساتھ یہ کریں گے. یہ ٹی وی چینل یہ جو ہے یہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے, اس کو اپنی لائن پہ لے کے آنا ہے. یہ ٹی وی چینل یہ تو اپنے ساتھ ہے, یہ ٹھیک ہے. یہ ٹی وی چینل یہ دوسری طرف ہے, اس کو سبق سکھانا ہے. لسٹیں بنا رہے ہیں یہ لوگ. اور اگر آپ پاکستان واپس آتے ہیں تو آپ کی نااہلی ختم ہوتی ہے اور کوئی اور جو ہے اس کو نااہل کر دیا جاتا ہے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں. اس نے بھی عدالتوں کو استعمال کیا, آپ بھی عدالتوں کو استعمال کر رہے ہیں. اور عدالتیں بھی یاد رکھیں کہ ہم پابندیوں سے نہیں ڈرتے, سوال ہم اٹھائیں گے. پہلے بھی آپ مشرف دور میں بھی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے, اس مرتبہ بھی آپ باہر چلے گئے, اس وقت بھی آپ حالات تبدیل ہوئے تو واپس آ گئے. اب بھی حالات تبدیل ہوئے ہیں تو آپ واپس آنا چاہتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں کہ جی جلا وطنیاں ہمارے کھاتے میں. جلا وطنیاں جو ہیں وہ کسی نے دھکا تو نہیں دیا. جلا وطنی ہیں یہ آپ تو خود گئے. تو یا تو نواز شریف صاحب آگے بتائیں کہ وہ میڈیکل رپورٹس غلط تھیں, اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کو کس نے کنونس کیا کہ آپ پاکستان سے جائیں. اور کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جناب میں تو سودے بازی نہیں کروں گا اور میں تو جاؤں گا نہیں, اور میں وہ نواز شریف نہیں ہوں, میں تو کوئی نیا نواز شریف بن گیا ہوں کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو میں بڑا شور مچاؤں گا. تو میں نے کافی شور بھی مچایا, لیکن میرے شور مچانے کا کوئی اثر نہیں ہوا. نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے. ہمیں کہا گیا کہ ان کو نہ بھیجا تو کچھ ہو جائے گا. ہم نے بھی شور ڈال دیا. ہم 2-2.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان سے جا رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا ان کی طبیعت بہت خراب ہے. ان کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی گئی تھی. ہمیں کہا گیا کہ ان کو نہ بھیجا تو کچھ ہو جائے گا. ہم نے بھی شور ڈال دیا. اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے پٹھوں نہیں. اس کے بعد سنے نا پھر کیا ہوا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب انہوں نے ان کو کچھ چند ہفتوں کے لیے جانے کی اجازت دی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چلے گئے اور پھر وہ واپس ہی نہیں آئے, اور پھر کافی دن گزر گئے. پھر انہوں نے کہا کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے. تو ظاہری بات ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں, ناظرین ہیں, وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. وہ پھر جدھر بھی میں جاتا تھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ جائے گا تو میڈیکل چیک اپ کرا کے واپس آ جائے گا, اور اگر وہ نہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے. اور پھر آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو میں بڑا شور مچاؤں گا. تو میں نے کافی شور بھی مچایا, لیکن میرے شور مچانے کا کوئی اثر نہیں ہوا. نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے, اور اب وہ واپس آ رہے ہیں. اب ان کا آنا یا نہ آنا جو ہے وہ میرے لیے تو میٹر نہیں کرتا, کیونکہ ان کو پہلے آنا چاہیے تھا, تاکہ ہم نے جو پوزیشن لی تھی عوام کے سامنے میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے, بالکل گت ہماری بنی ہے میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے. تو یا تو نواز شریف صاحب آگے بتائیں کہ وہ میڈیکل رپورٹس غلط تھیں, اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کو کس نے کنونس کیا کہ آپ پاکستان سے جائیں. اور کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جناب میں تو سودے بازی نہیں کروں گا اور میں تو جاؤں گا نہیں, اور میں وہ نواز شریف نہیں ہوں, میں تو کوئی نیا نواز شریف بن گیا ہوں. تو پھر ابھی تک آپ وہی پرانے نواز شریف ہی ہیں. پہلے بھی آپ مشرف دور میں بھی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے, اس مرتبہ بھی آپ باہر چلے گئے, اس وقت بھی آپ حالات تبدیل ہوئے تو واپس آ گئے. اب بھی حالات تبدیل ہوئے ہیں تو آپ واپس آنا چاہتے ہیں, اور ہمیں سناتے ہیں کہ جی جلا وطنیاں ہمارے کھاتے میں. جلا وطنیاں جو ہیں وہ کسی نے دھکا تو نہیں دیا. جلا وطنی ہیں یہ آپ تو خود گئے جہاز میں بیٹھ کے. پہلے بھی آپ جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے. تو جو نواز شریف صاحب ہیں اگر وہ اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں پاکستان واپس آؤں گا تو 62(1)(f) ختم ہو جائے گی اور میری جو دوبارہ نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو وہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی عدالتیں عمران خان کو نااہل قرار دے دیں اور آپ کی نااہلی کو ختم کر دیں. یہ پاکستان میں سیاست اتنی آسان نہیں. جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں نا کہ رانا ثناءاللہ صاحب پرویز لائی کو دوبارہ گلے لگانے کے لیے تیار ہے, تو مجھے نا پاور پالیٹکس میں سے بدبو آ رہی ہے, تفن اٹھ رہا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو آپ آئیں, 100 دفعہ آئیں, لیکن اگر آپ پاکستان واپس آتے ہیں تو آپ کی نااہلی ختم ہوتی ہے اور کوئی اور جو ہے اس کو نااہل کر دیا جاتا ہے,
تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں. اس نے بھی عدالتوں کو استعمال کیا, آپ بھی عدالتوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور عدالتیں بھی یاد رکھیں کہ ہم پابندیوں سے نہیں ڈرتے, سوال ہم اٹھائیں گے. تو حامد یہ کہنے کی مطلب اس کا کیا انتظار کرنا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا کیس جیسے ختم ہوا ہے, یہ اس پہ بھی وہ تو ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے. نہیں, وہ تو اس کی بات نہیں, میں جو یہاں جو کیس یہاں جس میں دیکھیں 6 دیکھیں شہباز شریف بھاگا تو نہیں نا پاکستان سے, نہیں بالکل نہیں بھاگا, ادھر ہی رہا ہے نا. نہیں پچھلی دفعہ بھی نہیں جانا چاہتے, زبردستی تو اس بھیجا لیے شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے یہیں پہ پاکستان میں رہ کے مقدمات کا سامنا کیا ہے, سارے مقدمات ختم کیے ہیں, اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے بھائی کی جو پالیٹکس ہے اسے اعلان لا تلقی بھی نہیں کیا. تو اگر نواز شریف صاحب پہلے واپس آ جاتے نا 1-1.5 سال پہلے, تو شاید میرے لہجے میں اتنی تلخی نہ ہوتی, لیکن کیونکہ ان کے پاکستان سے جانے میں ہمارا بڑا کردار تھا, ہم نے بڑا رولا ڈالا تھا. بالکل, ہمیں تو بڑے بڑے لوگوں نے اور القابات سے نوازا. نواز شریف صاحب نے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کبھی ایک دفعہ کوئی میسج تک نہیں بھیجا, کوئی کال تک نہیں کی یار کہ آپ لوگوں نے بڑا شور ڈالا تھا مجھے پاکستان سے بھجوانے میں, تو اصل میں یہ پرابلم ہو گئی ہے, یہ پرابلم ہو. ہم جب بھی ہم اٹھاتے تھے سوال کہ بھئی نواز شریف صاحب چند ہفتوں کے لیے گئے تھے میڈیکل چیک اپ کے لیے, ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے, ہم سوال اٹھاتے تھے, کبھی کسی نے جواب ہی نہیں دیا. نہیں تو میں آپ کو جواب بتاتی ہوں, آج کیا کہہ رہے تھے چودھری صالح, وہ کہتے جی کسی نے کہا جی واپس کب جانا, انہوں نے کہا جی وہ جو ڈاکٹرز نے بھی بتانا ہے, یعنی کہ وہ جو ایک اب کیا میں لفظ استعمال کروں, دیکھیں میں آپ کو جو ایک مزاحیہ بات ہے ڈاکٹر والی, وہ تو ابھی تک وہ کھینچتے چلے جا رہے آج ہیں. ایک پریڈکشن کرتا ہوں, یہ میری پریڈکشن ہے کہ یہ جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نواز شریف صاحب کے استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, وہ پاکستان واپس آئیں, 100 دفعہ آئیں, ان کا اپنا ملک ہے, ٹھیک ہے نا, 100 دفعہ کریں آئیں بالکل, لیکن ہم نے تو سوال اٹھانا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ یہ 2.5-3 سال تک ادھر کیا کرتے رہے, کیوں رہے آپ پاکستان سے باہر, اور اب حمزہ وہ کیا نام ہے ان کا, سلمان شہباز, اور پھر نواز شریف صاحب بھی اگر واپس آتے ہیں, ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں, تو ہم سوال اٹھائیں گے پھر, ٹھیک ہے نا. ایک میری پریڈکشن یاد رکھیں, یہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا تو بڑا سخت وقت آنے والا ہے, وہ اب ان کے لیے پرابلم نہیں رہیں گے. اس حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں میں اور آپ, ہمارے جو سوال ہیں انشاءاللہ وہ ایک پرابلم بنیں گے, اور انہوں نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو ان کے ساتھ عمران خان کرتا رہا. یہ میری پریڈکشن یاد رکھیں. یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جب 2014, 15, 16, 17 میں تھی, 90s میں بھی دیکھا, انہوں نے پیکا قانون ہم پہ امپوز کیا. انہوں نے نومبر 2017 میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی اور اس کو اون کیا, ٹھیک ہے. اور اب یہ جب آئیں گے نا تو انہوں نے کہنا جی وہ تو عمران خان تو گھڑی چور تھا, ہم نے کہنا ہاں وہ گھڑی چور تھا. تم یہ بتاؤ کہ یہ تم پاکستان سے 2.5-3 سال کیوں غائب رہے, آپ تو علاج کرانے گئے تھے نا, اور ہم نے کہا تھا کہ آپ علاج چیک اپ کرا کے واپس آ جائیں گے, تو یہ چیک اپ میں 3 سال لگ گئے, اس کا حساب دو, میڈیکل رپورٹیں دکھاؤ کتنے چیک اپ کرائے ہیں آپ نے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرنا ہے. میری بات آج لکھ لیں, ابھی بہت سے لوگوں کو یہ بات جو ہے نا میری بڑی بری لگ رہی ہوگی. یہ ان کے لوگ جو ہیں منصوبے بنا رہے ہیں, باقاعدہ نام لکھ کے لسٹیں بنا کے کہ کس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے. پہلے اس کے ساتھ پیار سے بات کریں گے, پیار سے نہیں مانے گا, اس کے ساتھ یہ کریں گے. یہ ٹی وی چینل یہ جو ہے یہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے, اس کو اپنی لائن پہ لے کے آنا ہے. یہ ٹی وی چینل یہ تو اپنے ساتھ ہے, یہ ٹھیک ہے. یہ ٹی وی چینل یہ دوسری طرف ہے, اس کو سبق سکھانا ہے. لسٹیں بنا رہے ہیں یہ لوگ. اور تو کیا مطلب حامد آپ انتظار کیا کریں, ابھی بھی ذرا تھوڑا سا زیادہ کرٹیسائز کر لو, تو یہ تو آتے نہیں آپ کے پروگرامز میں. نہیں میں آئی ڈونٹ کیئر, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ, میں کہہ رہی ہوں کہ پیش ان میں سکت تو نہیں ہے. ایک میری بات یاد رکھیں, پیپلز پارٹی والوں میں سکت ہے. نہیں, پیپلز پارٹی والوں کی کوئی سکت نہیں ہے. پیپلز پارٹی والے بھی جو فلڈ کی کوریج میں جب مجھے وہ یاد ہے, تو پیپلز پارٹی کا جو غصہ ہے وہ بھی مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ابھی پچھلے دنوں بھی مجھے بڑے غصے بھرے پیغامات جو ہیں وہ ملتے رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس سے بھی سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چکر ہے بھائی آپ میں کہ علی وزیر جو ہے اس کو بند کرنا ہے, مقدمہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے, آپ اس کو بند کر دیتے ہیں کراچی میں. آدم سواتی کو بلوچستان کی عدالت کہتی ہے کہ مقدمات ختم, آپ اٹھا کے اس کو بند کر دیتے ہیں